آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے محرکات جو ہیں کس حد تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گیم چینجر تھا پاکستان کی تاریخ میں؟ رضا رومی صاحب دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی ہماری، جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں، یہ صرف بیانیے پہ چلتے ہیں، اور یہ دو بیانیے بیک وقت چلانا چاہتے تھے۔ ایک بیانیہ تو یہ تھا کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ یہ ہر بار کہا کرتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ہمارا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، گویا جب گرفتار ہوا تو بس پوری قوم سڑکوں پہ آ جائے گی۔ تو وہ ہوا نہیں، جو آئے سڑکوں پہ انہوں نے تشدد کیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ بات کچھ درمیان کی ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کا منصوبہ تھا کہ جا کے فوجی تنصیبات کو تباہ کریں گے، وہ مقصد صرف اتنا تھا کہ فوج کی قیادت کو سبق سکھایا جائے۔ اور عمران خان صاحب کی توقع یہ تھی کہ کیونکہ ان کی ہم کے لیے ہمدردی موجود تھی فوج کے افسروں میں اور ان کے خاندانوں میں، جو فوجی خاندان کہلاتے ہیں ہمارے ہاں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس کی وجہ سے فوج کے اندر سے کوئی تبدیلی آ جائے گی۔ وہ نہیں ہوا تو پھر یہ فالس فلیگ کا بیانیہ شروع کیا گیا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فالس فلیگ تھا۔ دنیا میں عموماً فالس فلیگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، فالس فلیگ کی گفتگو بہت ہوتی ہے سازشی نظریے کے طور پر۔ جب غلطی ہو جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے فالس فلیگ۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو شکیب جلالی کا شعر ہے کہ میں شاخ سے اڑا تھا ستاروں کی آس میں، اور مرجھا کے آ گرا ہوں مگر سرد گھاس میں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ میری مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ فوج کو اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، تو وہ نہیں ہوا، اور نقصان جمہوریت کو ہوا۔ سچی بات یہ ہے کہ چاہے ذاتی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، چاہے مسلم لیگ کے ساتھ ہو، چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا جائے، غائب کیا جائے، ان پر مقدمات بنائے جائیں، اس سے جمہوریت آگے نہیں بڑھتی۔ انتخابات میں مداخلت ہو، خواہ وہ 2018 میں پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے کی گئی ہو، خواہ وہ 2024 میں ان کو ہروانے کے لیے کی گئی ہو، کوئی یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ آئین کے مطابق ہیں، نہ یہ جمہوریت کے حق میں جاتی ہیں۔ تو پہلے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ میرا موقف اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ذاتیاں غلط ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے میرا تجزیہ پوچھ رہے ہیں، ہوں میری خواہشات نہیں پوچھ رہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات نے مسلح افواج کی قیادت کو یہ پیغام دے دیا کہ ایک سیاسی قوت ایسی ہے کہ جو اگر اس کو جیتنے میں فوج اس کی مدد نہیں کرے گی، اس کی مرضی پوری نہیں کرے گی، تو وہ فوج سے براہ راست ٹکر لینے کو تیار ہو جائے گی۔ اور یہاں وہ بات آتی ہے جو پی ٹی آئی کے اوپر، دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ بہت سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرتے ہیں، لیکن اب کچھ لوگ ان کے جواب میں بھی ٹرولنگ کرتے ہیں، تو وہ ان کو زومبی کہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان کو مطلب یہ کہ یہ بنیادی طور پہ شخصیت پرست لوگ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، وہ بنیادی طور پہ بائیں بازو سے آتے تھے، مسلم لیگ کے لوگ دائیں بازو سے آتے تھے، پی ٹی آئی والے پوچھو کہ بائیں بازو کے ہو یا دائیں بازو کے، وہ کہیں گے جی خان اگر بائیں بازو کا ہے تو ہم بائیں بازو کے ہیں، خان اگر دائیں بازو کا ہے تو ہم دائیں بازو کے ہیں، خان اگر اسلام پسند ہے تو ہم اسلام پسند ہے، خان اگر جماعت اسلامی کے ساتھ ہے تو ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، خان اگر اچھا کسی اور گدائی کے چیز کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہے۔ تو یہ شخصیت پرستی کا ایک پورا انہوں نے ایک ماحول پیدا کیا ہوا ہے، اور فوج اس نتیجے پہ پہنچی 9 مئی کے بعد کہ یہ شخصیت پرستی کا جو ماحول ہے، اس میں جو لوگ اس شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں، یہ کسی قومی یا سیاسی دھارے میں نہیں آ سکتے۔ یہ جب تک یعنی یہ تو اس فرد کی صوابدید پہ ہو گیا نا، اس کا موڈ اچھا ہے تو سب کچھ ٹھیک رہے گا، اس کا موڈ خراب ہو گیا تو وہ غصے میں آ گیا۔ وہ جو ایک کارٹون کیریکٹر بھی ہے، وہ فلموں میں ہوتا ہے کہ وہ غصے میں آتا ہے وہ آدمی تو وہ ایک دم سے ہرا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک یعنی وہ جنات بن جاتا ہے۔ تو فوج کو یہ بات انہوں نے 9 مئی کو یہ بدقسمتی سے یہ باور کرا دی۔ اب اس کے بعد ہونے والا تشدد غلط ہے، اس کے بعد ہونے والی ریپریشن غلط ہے، لیکن وہ ایک حقیقت ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ووٹ لیں نہ لیں، کامیاب ہوں نہ ہوں،